Assalamu alaikum, dear students. Let's talk about the final term exams and the course of your final term exams. First of all, I'm going through the topic Board of Directors. I have already discussed the powers, functions, effectiveness of Board of Directors in your class as well, but today I'm going through this topic in very detail so that you guys can understand exactly the key role of Board of Directors. The term Board of Directors is also used as corporate boards. Basically, کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے جو بورڈ آف ڈائریکٹرس ہیں ان کا کی رول ہوتا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرس آر بیسکلی دا پرسنز, دا باڈی, اٹس اے بورڈ جو کہ کمپنی کے میٹرز کو لے کر چلتا ہے. شیئر ہولڈرز کے فائنانس کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرس کے اندر دو طرح کے ڈائریکٹرس ہوتے ہیں. ہم کمپوزیشن کی اگر بات کر لیں اس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹرس ہوتے ہیں, نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرس ہوتے ہیں, اور ایک CEO ہوتا ہے جسے کہ ہیڈ آف بورڈ آف ڈائریکٹرس یا ہیڈ آف اے کمپنی بھی کہا جاتا ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹرس وہ ہوتے ہیں جو کہ فل ٹائم کمپنی کے کہہ لیں کہ امپلائیز ہوتے ہیں یا لارج شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, اونرز بھی ہوتے ہیں. اٹس اے کوائٹ ٹرکی سبجیکٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ اٹ. فار ایگزامپل, شیئر ہولڈرز جنہوں نے کہ کمپنی بنائی ہے اس میں پروموٹرز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ممبرز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ لارج شیئر ہولڈرز ہیں جنہوں نے مل کے کمپنی بنائی ہے آپ کی. وہ خود بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ ہوتے ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہوں. سم ٹائمز وہ نہیں بھی ڈائریکٹر بننا چاہ رہے ہوتے تو وہ خود باہر رہتے ہیں بلکہ اپنے بہاف پہ ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں, جس سے ہم ایجنسی ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں, ایجنسی تھیری بولتے ہیں, پرنسپل ایجنٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں. جیسے کہ پرنسپل جو ہے وہ آنر ہے, پرنسپل آنر وہ ہے جو کہ شیئر ہولڈر ہے, یعنی جس کا پیسہ ہے کمپنی کے اندر, جس کی کمپنی ہے وہ پرنسپل ہے, وہ آنر ہے. اور ایجنٹس وہ ہیں جو کہ پرنسپل کے بہاف پہ, شیئر ہولڈر کے بہاف پہ بورڈ کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ کمپنی کو چلا رہے ہیں, اس پیسے کو انویسٹ کر رہے ہیں, پالیسیز بنا رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنا پروفٹ انسرٹ کر رہے ہیں, پروفٹ اس سے لے کے شیئر ہولڈرز کو, اونرز کو دے رہے ہیں. تو ایسے ممبرز جو کہ پرماننٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھتے ہیں, ان ڈائریکٹلی ان کا سٹیک انوالو ہوتا ہے, چاہے وہ شیئر ہولڈرز خود ہوں یا پھر شیئر ہولڈرز کے نومینیٹڈ پرسنس ہوں. ان کو ہم ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کہتے ہیں, انسائڈرز بھی کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی لائف پوری کی پوری کمپنی کے ساتھ گزرتی ہے, جن کا ٹائم زیادہ سے زیادہ کمپنی کے ساتھ گزرتا ہے. دوسری طرف نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جن کو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز بھی کہا جاتا ہے, یعنی ان کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے INEDs, انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز. یہ آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں اور بیسکلی ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے in order to have monitoring eye, کہ وہ مانیٹر کر سکیں پروسیڈنگز کو جو کہ ہوتی ہیں میٹنگز کے دوران. بورڈ آف ڈائریکٹرز کیسے کام کرتا ہے, وہ اپنی میٹنگز جو کرتے ہیں, یعنی کمپنی کی تمام جو ڈیسیجنز ہیں وہ میٹنگز میں ہوتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کی میٹنگز ہیں جو کمپنیز کرتی ہیں. فار ایگزامپل, ہر کمپنی نے اپنی لائف میں ایک اسٹیچوٹری میٹنگ کرنی ہوتی ہے ایک دفعہ. اس کے علاوہ اینول جنرل میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ ہونا ضروری ہوتی ہے, جس میں میجر ڈیسیجنز کیے جاتے ہیں, پالیسی میکنگ کی جاتی ہے کمپنی کے لیے.
اس کے علاوہ کچھ انٹرولز میں بھی کی جاتی ہیں میٹنگز، ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگز آ جاتی ہیں جن کے لیے ضروری ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل سم ٹائمز کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ڈیل کرنا ضروری ہوتا ہے، کمپنی کے میٹرز کو ارجنٹلی دیکھنا ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو پھر ممبرز جو ہیں وہ میٹنگز بلا لیتے ہیں انٹرولز کے ساتھ ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے. تو نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مانیٹر کر سکیں کہ اینول جنرل میٹنگ کے دوران جو پالیسیز بن رہی ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز جو پالیسیز بنا رہے ہیں وہ پالیسیز کتنی فیئر ہیں، رائٹ. یعنی پالیسی بناتے وقت جو بورڈ ہے، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں، جو شیئر ہولڈرز ہیں، کیا وہ صرف لارج شیئر ہولڈرز کا یا بگ فش جو ہیں ان کا، یا جو بہت بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سٹیکس انوالو ہیں، صرف ان کے انٹرسٹس کو سیف گارڈ کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز بناتے ہیں، یا پھر وہ اپنے جو انڈیویجول اور مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہیں ان کو بھی نظر میں رکھتے ہیں، اپنی کمپنی کے امپلائیز کو بھی نظر میں رکھتے ہیں اور ان سب کو دیکھتے ہوئے فیئر پالیسیز بناتے ہیں. کیونکہ کمپنی اس کو ان آرڈر ٹو میٹ انٹرنیشنل بینچ مارکس اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ پورا اترنے کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، ان کو ٹرانسپیرنسی انشور کرنی ہے، ان کو پراپر اکاؤنٹیبلٹی انشور کرنی ہے، ان کو ڈسکلوئر کرنا ہے، ان کو فیئرنس ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کرنی ہے. تو بیسکلی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو ہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، پاور بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ چیک کریں کہ کمپنیز کے جو ڈیسیجنز ہیں، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ڈیسیجن ہیں وہ فیئر ہو رہے ہیں، اس کے اندر مائنورٹی شیئر ہولڈرز کا خیال رکھا جا رہا ہے، انفیکٹ تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کا خیال اس کے اندر رکھا جا رہا ہے. اسٹیک ہولڈرز کے اندر لارج شیئر ہولڈرز بھی آ جاتے ہیں، آپ کے مائنورٹی شیئر ہولڈرز بھی آ جاتے ہیں، کمپنی کے امپلائیز بھی آ جاتے ہیں، جنرل پبلک آتی ہے، آپ کی انوائرمنٹل رسپانسبلٹیز آتی ہیں، آپ کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز آتی ہیں کہ ان سب کو پورا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اور ان مقاصد کے لیے جو انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں وہ سم ٹائمز کمپنی سے ان کی اینول رپورٹس بھی منگوا کے دیکھ سکتے ہیں، کمپنی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے ان کی فائنینشیل رپورٹنگ چیک کر سکتے ہیں کہ کمپنی ڈسکلوئر ریکوائرمنٹس کو کس حد تک پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، کس طرح سے کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے اپنی میٹرز کے اندر، اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ کتنے اکاؤنٹیبل ہیں ٹورڈز دیئر شیئر ہولڈرز. یعنی وہ اپنی پالیسیز کے لیے خود کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں، وہ کتنا اکاؤنٹیبل ہیں تاکہ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس کریٹ کیا جا سکے. اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوتا ہے آپ کی کارپوریٹ مارکیٹ کو، آپ کے بزنس مارکیٹ کو. وین your companies are working fairly, transparently, they are disclosing their financial matters regularly, following the transparent mechanisms, تو اس کی ریپوٹیشن اپ ہوتی ہے، کوڈ آف کارپوریٹ گورننس فالو کیے جاتے ہیں، انٹرنیشنل بینچ مارکس کو فالو کیا جاتا ہے، تو فوراً ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. جب انویسٹر جو ہے اس کا کانفیڈنس بلٹ ہوتا ہے مارکیٹ کے اوپر، کسی کمپنی کے اوپر، تو پھر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ خود بھی سیف ہے، اس کا فائنانس جو ہے وہ سیف ہے، تو وہ انویسٹمنٹ کرے گا. لیکن اگر اس کو آپ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے، پراپرلی کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کو یا رولز کو فالو نہیں کریں گے، تو وہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہے گا، وہ اپنا فائنانس نکال لے گا. So these were the brief introduction of board of directors, executive and non-executive directors. Hope you guys understand, and let's see the remaining part in other audio recording. Till then, bye bye.